اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا عوامل تھے کہ جن کے تحت آل محمد کو یزید نے رہا کر کے واپس مدینہ بھیجنے کا انتظام کیا تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو اس مقدس قافلے کے دمشق سے نکل کر واپس کربلا اور پھر کربلا سے مدینہ آنے تک کی تفصیلات پر مبنی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اسیران کربلا کا قافلہ دمشق سے روانہ ہوا اور منزل بمنزل واپسی کا سفر طے کرتا رہا، اور اہل بیت سلام اللہ علیہم کی خواہش پر براستہ عراق اس نے مدینے کا راستہ اختیار کیا۔ روایت ہے کہ اہل بیت کا کربلا میں داخلہ 20 صفر سن 62 ہجری میں ہوا۔ کچھ مورخین نے 20 صفر 61 ہجری پر اصرار کیا ہے، لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے۔ علامہ احسن زیدی اعلیٰ اللہ مقامہ نے بھی اہل بیت کے دمشق سے واپس کربلا پہنچنے پر ایک بسیط اور مدلل گفتگو فرمائی ہے، اور اسی نظریے کو تقویت دی ہے کہ اہل بیت نے پورے 4 موسم یزید کے قید خانے میں گزارے، اور جس طرح اس ملعون نے کہا تھا کہ ان کو اتنی دیر قید رکھو کہ ان کے چہرے تبدیل ہو جائیں، بڑھاپے، کمزوری اور رنگت خراب ہونے کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں، تو ایسا ہی ہوا، اور اہل بیت کی حالت ناگفتہ بے ہو گئی۔ سردی کی طویل راتیں اور شدید گرمی کے جھلسا دینے والے دنوں نے اہل بیت کے چہرے متغیر اور صحت تباہ کر دی، اور یہ عمل چند روز میں نہیں ہوا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید نے راستے کے لیے ایک ماہر کو، جس کا نام بشیر بن جزلم تھا، مقرر کیا تھا، جو اس پورے قافلے کے ساتھ اس کی نگرانی کرتا چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ کبھی وہ شہزادیوں کی سواریوں کے آگے رہتا اور کبھی پیچھے پیچھے رہتا۔ سوار دائیں بائیں، آگے پیچھے اور دور رہ کر راستہ صاف رکھتے جاتے تھے۔ قافلہ سالار بشیر جزلم ہر سواری کے ساتھ متعلقہ انتظام پر نظر رکھتا تھا، ضروری اطلاعات اور نصیحت اور سفر کا مقام و منزل، اور ساتھ ہی ساتھ احتیاطیں بھی بتاتا جاتا تھا۔ ہر خدمت بہترین ادب و تعظیم سے کرواتا اور کرتا ہوا چلتا رہا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ اس کی اطاعت، شاعری اور محنت کو دیکھ کر اہل بیت نے کہا کہ ہمیں کربلا کی راہ سے لے کر چلنا، چنانچہ وہ ان کو لیے ہوئے کربلا پہنچا۔ جب یہ قافلہ کربلا آیا تو امام سجاد نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے جسم اطہر کے ساتھ دفن کر دیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے بے حد گریا اور نوحہ خوانی کی۔ اہل بیت یہاں کئی دن رہے اور عزاداری کرتے رہے۔ علامہ احسن زیدی اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب مرکز انسانیت میں بیان فرمایا ہے کہ مدینہ سے کچھ بنی ہاشم بھی کربلا پہنچے اور دمشق سے آئے ہوئے اہل بیت کے ساتھ مل کر خوب عزاداری اور گریہ زاری کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جو کہ صحابی رسول تھے اور مدینہ سے عطیہ کوفی کے ساتھ کربلا آئے تھے، وہ بھی اسی روز اہل بیت کو ملے اور پرسہ دیا۔ قبور کربلا پر خوب گریہ اور خوب ماتم و عزاداری کی گئی۔ پھر کربلا میں تا قیامت جاری رہنے والی رسومات عزاداری کا آغاز کر کے یہ مقدس قافلہ مدینے کی جانب روانہ ہونے کو تیار ہوا۔ عماریوں والے اونٹوں کو خیموں کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا۔ بیبیوں میں کوہرام مچ گیا۔ گریہ و زاری کرتے ہوئے تمام خواتین قبر امام مظلوم علیہ السلام پر آئیں اور قبر کے چاروں طرف کھڑے ہو کر رخصت کے دردناک بیان شروع کیے، اور اس بے قراری سے روئیں کہ خواتین کو جان کے لالے پڑ گئے اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو پھر یہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا: ہم مجبور ہو کر آپ سے جدا ہو کر جا رہے ہیں، ذرا ہمارا حال، ہماری صورتیں دیکھ لیں کہ ہم پر کیا کیا آفات گزر گئیں۔ اے کربلا، خبردار رہنا کہ ہم اپنی زندگی سے زیادہ عزیز بزرگوں اور سرپرستوں کو تیرے اندر دفن چھوڑے جا رہے ہیں۔ اے کربلا، ہوشیار باش کہ ہم کائنات کی زندگی اور سارے جہاں کی روشنی تیرے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ اے کربلا، ہم نے اپنا سارا ذخیرہ اور خزانہ تیری آغوش میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ زیارات کو آنے والے سے استفادہ کرتے رہیں۔ ہمیں تو جس طرح ہو سکا تمام بزرگ اور شہداء سے رخصت ہونا پڑا۔ ناظرین، پھر یہ قافلہ کربلا سے رخصت ہو کر مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس راستے میں بھی بشیر بن جزلم نے اہل بیت سے ہمدردی اور ان کے احکامات کی اطاعت کی مثال قائم کر دی، اور اہل بیت بشیر سے بے حد راضی ہو گئے۔ عماد الدین اصفہانی نے سیرت سید الشہداء میں بیان کیا ہے کہ کربلا سے مدینے تک کا یہ سفر براستہ بغداد اور وہاں سے اردن ہاشمی سے ہوتا ہوا
راہ جبل کی گزرگاہ سے مدینہ پہنچا۔ تاہم اس راستے کا ذکر زیادہ مورخین نے نہیں کیا۔ زیادہ مورخین نے واپسی کے راستے کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی ہے، یا پھر اسی شاہراہ کا ذکر کیا ہے کہ جس سے یہ قافلہ امام حسین کی سربراہی میں مکہ سے سفر کرتا ہوا کربلا پہنچا تھا۔ واپسی کا یہ سفر نہایت سوگواری کے عالم میں اور خاموشی سے گزرا۔ سب اہل بیت پر گریہ و غم کی کیفیت تھی۔ جب مدینہ ایک منزل دور رہ گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بشیر کو بلایا اور فرمایا کہ اے ابن جزلم، قافلہ یہیں روک دو اور خیمے لگا دو۔ پھر فرمایا، بشیر تمہارے والد خوب شعر کہا کرتے تھے، کیا تم بھی اس نعمت سے سرفراز ہو؟ بشیر نے جواب دیا، جی ہاں فرزند رسول۔ تو امام نے فرمایا، پھر مدینے جاؤ اور ہمارے آنے کی اطلاع مدینہ والوں کو دو۔ بشیر گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ بشیر کہتا ہے کہ میں جب مدینہ پہنچا تو میں نے یہ اشعار پڑھے، اے صحرائے یثرب کے رہنے والو، اب مدینہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں رہا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ان کا جسم کربلا میں خون میں ڈوبا پڑا ہے۔ ان کا سر نیزوں پر چڑھا کر شہر بشہر پھرایا گیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام اپنی پھوپھیوں کے ساتھ مدینہ سے باہر خیمہ زن ہیں۔ مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ خبر کر دوں۔ جب اہل مدینہ کو یہ خبر سنائی گئی تو مدینہ میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جو روتی پیٹتی اپنے گھر سے باہر نہ نکل آئی ہو۔ بشیر بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے میں نے اس سے بڑا سوگ کا دن نہیں دیکھا۔ مدینہ کے لوگ یہ نوحہ پڑھتے ہوئے قافلے کے قیام کی منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ میرا سید و سالار مارا گیا، جس سے میرا دل تڑپ اٹھا۔ اس خبر نے مجھے مریض کر دیا ہے۔ آنکھوں آنسو بہاؤ، اور زیادہ آنسو بہاؤ، اور زیادہ اشک فشانی کرو کہ جس حسین کے غم میں خدا کا عرش لرز اٹھا اور دین کی عظمت و جلالت جاتی رہی۔ رسول اور اس کے وصی کے بیٹے پہ گریہ کرو، اگرچہ ان کی منزل ہم سے بہت دور ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ قافلے کی منزل کی طرف جانے والے سارے راستے لوگوں کے ہجوم سے پر تھے۔ میں بڑی مشکل سے اپنا گھوڑا ہجوم سے نکالنے میں کامیاب ہوا اور اہل بیت علیہم السلام کے قیام تک پہنچا۔ علی ابن الحسین خیمے میں تھے جو باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس سے آپ آنسو صاف کرتے جاتے۔ ایک آدمی آپ کے لیے کہیں سے ایک ممبر لے آیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے اشک مسلسل جاری تھے۔ لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور ساری فضا آہ و فغاں سے ڈوب گئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اسیران آل محمد کے رہا ہو کر واپس مدینے آنے کے بعد کے معمولات سے آگاہی دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور ہاں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ کلک کر لیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔